تو الحمدللہ منعقد ہوتی ہیں. جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں سن رہی ہیں جہاں پہ بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ایک محفل منعقد کریں. اس میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں, 11000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں اور پھر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یہ بڑی برکات کا سبب ہے. تو یہ محافل ذکر کی فضیلت بیان کرنے کا اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی قرآن پاک ہے تو گھر سے اٹھا کے مسجد میں رکھ دو, سپارہ ہے تو گھر سے اٹھا کے مسجد میں رکھ دو, کوئی کتاب ہے تو گھر سے اٹھا کے مسجد میں رکھ دو, کوئی اسلامی کتاب ہے تو گھر سے اٹھا کے مسجد میں رکھ دو. اور عورتوں کو تو زیادہ تر نمازی بھی ہیں, 5 وقت کی نمازی عورتیں بھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, لیکن وہ ہماری بہنیں بھی ہیں جو ہر وقت ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھتے رہتی ہیں. ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھنے والی عورت نماز پڑھے گی, تہجد پڑھے گی؟ وہ تو دنیا کے حالات و معاملات, مکر و فریب, خاوند کو انڈر پریشر کیسے کرنا ہے وہ سیکھے. یہ جو ہم دین کی باتیں کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے. 39 میں سے مسائل کی محفل, ذکر کی محفل وہ منعقد کرنا, دوستوں کو دعوت دینا, اس کی فضیلت میں یہ 40 احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وقت کی ملازمت کو مد نظر رکھتے ہوئے. پہلا نمبر کیا ہے کہ یہ مسائل کی محفل 1000 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اور معاشرے میں بھی کیا ہے کہ کوئی بندہ دینی بات شروع کر دے نا تو دوسرا ان کرنی قطرات میں نکل جائے, اچھا یار میں پرانا کام کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کا ضمیر اس لیول پہ آیا ہی نہیں, اس کا نفس اس مقام پہ آیا ہی نہیں ہے کہ وہ دینی بات کو توجہ سے سنیں, حالانکہ یہی بہتری کی چیزیں ہیں. تو کیا فرمایا؟ 1000 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے. نمبر 2, زمین سے عرش الہی تک فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. زمین سے عرش الہی. وہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں یہ شکایت کرتے ہیں یا یہ مسئلے پوچھتے ہیں یا یہ چیزیں کہ گھر میں بے برکتی ہے, رزق ہے, برکت نہیں ہے, پیسہ آتا ہے پتہ نہیں جاتا کدھر ہے, ہر وقت لڑائی جھگڑا کچ کچ کہنس کہنس, یہ سارا کچھ کچ کچ کہنس کہنس سمجھتے ہیں پنجابی میں, لڑائی جھگڑا تو میں, یہ بھی گھر میں رزق کو کم کرتا ہے. تو جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے, فرشتے اس کو عرش الہی تک گھیر لیتے ہیں. عرش الہی آسمانوں تک تو ہے ایک حدیث پاک میں, تو یہ عرش الہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. عرش الہی تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ 7000 سال کی مسافت ہے. کسی بھی سواری میں بندہ چلا جائے, سواری کے ذریعے چلا جائے تو کیا 7000 سال اسے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شان اس بندے سے خوش ہوتا ہے, ان گھر والوں سے خوش ہوتا ہے, اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس محفل کو گھیر لو عرش الہی تک. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ایک اور بابا جی نے کام شروع کیا, کیا فیس بک کے اوپر وہ کہتے ہیں کیا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اللہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اللہ. یہ مذاق کی باتیں تو یہ اللہ کو ان چیزوں میں کیوں لا رہے ہو؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانی ہے تو ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیز سامنے رکھو, بسم اللہ شریف پڑھو, اس کے اوپر دعا کرو, دعا مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا مانگو, اجی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بچوں کے لیے، اس بچے کے لیے، بچی کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو نیک بنا، دیندار بنا، اس کو جناب ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا. اس میں مذاق والی کوئی بات. تو یہ جو 2U محفلیں کراتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے ذکر کی محفل کرواؤ. فرشتے آتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا رسول راضی ہوتا ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا کہ عرش الہی تک اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. نمبر 3، شرکائے محفل گھروں کو بخشے ہوئے جاتے ہیں. کیا ہے؟ جو محفل میں شریک ہوتے ہیں. ہاں جی محمد شعیب صاحب کدی قابلہ نہیں جا کے دکان سے جا کے بھی اس طرح آیا قابلے لین جاتے ہو لدین بازاروں 330 کی بوری پا دیں یار، ایک ادھی جی بوری پا دیں، ایک نٹ بھی نال پا دیں. بڑا بڑا چکنا ہوتا ہے کی پا ہے بھائی. یہ اصل چیز ہے، اس کو بندہ دل میں اتارے. یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. 1 کروڑ روپے کی بندے کی دیہڑی لگ جائے نا، لگانے والے لگاتے ہیں 1 کروڑ روپے کی. اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، دین سے دور ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو، سب کچھ ہے. تو آپ پوچھیں جی سمدانی صاحب اپنے کو ہی ہمیں گول ماری جاتے ہو یا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے عمل برباد ہو گئے. ایک حدیث پاک ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر بار مال و دولت لٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز کے لیے اذان کہلواؤں اور پھر دیکھوں کون کون مسجد میں نماز میں حاضر نہیں ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ گھروں کو جلا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں. اور آپ نے اس طرح اس لیے نہیں کیا کہ گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بیمار بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محفل ذکر میں، نیک محفل میں آتے ہیں، جب وہ گھروں کو جاتے ہیں تو بخشے ہوئے جاتے ہیں. نمبر 4، اللہ کریم فرشتوں کی جماعت میں ان شرکاء کا ذکر فرماتا ہے. یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں. فرشتوں تو میں ان کے متعلق ہی کہتے تھے کہ دنیا کے اوپر جا کے خون ریزی کریں گے، جنگ و جدال کریں گے. ان کے متعلق ہی کہتے تھے یہ دیکھو ذکر کے لیے سارے کام چھوڑ کے ذکر مجھے راضی کرنے کے لیے. یہ دیکھو دیندار، اس کے اندر برائی کرنے کی بھی طاقت ہے، نیکی کرنے کی بھی طاقت ہے. برائی کو اس نے چھوڑ دیا، نیکی کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے بنا. آج بھی ہم نے ایم پی آ جائے جناب محلے میں تو وہ سارے مجمع کے سامنے یہ کہے کہ یہ صاحب میرے بڑے پرانے دوست بھی ہیں، میرے بڑے وفادار بھی ہیں، یہ وہ ایسے ہی بازو چوڑی کرنے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری کائنات کا مالک و خالق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا کرنے والا، بھیجنے والا، وہ اس بندے کا ذکر کر رہا ہے. اس کی سمجھ میں بات آئے. وہ تو خوش قسمت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جو دین سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، وہ فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کی جماعت میں ان شرکاء کا ذکر فرماتا ہے. نمبر 5، اللہ کریم محفل میں چل کر آنے والوں کی طرف دوڑ کر آتا ہے. نمبر 6، ذکر کرنے والے زندہ اور نہ کرنے والے مردہ کی مثل ہے. نمبر 7، ذکر کرنے والوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ طاری اور نازل ہوتا ہے. سکینہ پرسکون ہوتے ہیں، پیسفل ہوتے ہیں. پیس الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. اللہ. نمبر 8 کیا ہے؟ میدان جنگ میں دشمن کے خون سے تلواریں تر کرنے والوں سے ذکر کرنے والے ایک درجہ افضل ہیں.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب میرے پاس پڑھی میں نے آج اس سے ارشاد میں ذکر کی محافل میں ذکر کرنا، سونا اور چاندی خیرات کرنے، میدان جنگ میں جہاد کرنے سے افضل ہے اور جہنم کی آگ سے نجات دینے والا ہے۔ اب جب جہاد فرض عین ہو جائے، فرض کرے پاکستان کے اوپر انڈیا حملہ کر دیتا ہے، فوج عاجز آ جاتی ہے، پاکستان کے ہر فرد کے لیے، ہر نوجوان کے لیے جہاد فرض ہو، فرض عین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس تشریف فرما ہو رہے تھے اور فرمایا کہ میرے صحابیوں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں، وہاں پہ تو جہاد جانے کا بھی خطرہ ہو۔ فرمایا ہاں میدان جنگ میں جو جہاد ہے وہ چھوٹا جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ پھر کیا ارشاد فرمایا کہ نماز، روزہ، ذکر الہی، راہ الہ میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ افضل ہے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ کنجوسی کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ ہی نہ کرے، وہ ایک عبادت ایک علیحدہ محکمہ اور ڈپارٹمنٹ ہے، سخاوت ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ، اور کنجوس اللہ السخی حبیب اللہ البخیل عدو اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے اور کنجوس بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ ایک حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ سخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں، بخیل عدو اللہ، بخیل کنجوس اللہ کا دشمن ہے چاہے وہ نیکوکار ہی کیوں۔ اللہ تو کیا ارشاد ہے کہ ذکر الہی اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، ذکر الہی اتنی کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، جس نے تسبیح پکڑی ہے اس کو پڑھنے دو بابا، اس کو اپنا کام کرنے دو، جو جس طرف لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، اپنا حساب کتاب سیدھا کرو۔ اب جو ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر ہاتھ میں فرض کرے تسبیح پڑھیں 3 گھنٹے میں وہ کتنا ذکر کر لیتے ہیں روٹین کے ساتھ، ہاں جی کتنا 6000 مرتبہ بندہ 3 گھنٹے میں درود شریف پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک یہ پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لے، اسلام قول من رب الرحیم یہ پڑھ لے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھ لے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یہ پڑھ لے، سورہ اخلاص شریف پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے، درود مغفرت پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم یہ چیزیں پڑھنے والی، لیکن اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے اس کام کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہانڈی روٹی بھی ساتھ پکائی جائے اور ساتھ کپڑے سینے والی مشین بھی رکھی جائے، کیا ہو سکتا ہے اس طرح؟ کیوں جی اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیوں جی خالد یاسین صاحب نہیں ہو سکتا، اپنی توجہ ایک طرف کرنی پڑے گی، ایک طرف لگانی پڑے گی، ایک طرف لگانی پڑے گی۔ گزشتہ بیان میں نچیز نے بیان کیا تھا ازدواجی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اخلاقی علمی عملی زندگی، یہ ساری زندگی ہیں، یہ وے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، اس ہر ڈپارٹمنٹ میں سنجیدگی سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، پھر کامیابی ہے، نہیں تو پھر تو نہیں ہے کہ وہ میرا بٹوا کتنے گیا ہے جی صبح والی بات ہے،
میرا بٹوا کتنے گیا؟ بٹوا گر جائے تو کتنا فکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں جی وہ بٹوا گر گیا جی، وہ کی وچکی سی، وہ پیسے تو تھوڑے سن، بینک کے کارڈ سن، شناختی کارڈ سی، اس بٹوے کا فکر ہے۔ جو آخرت میں بٹوا چاہیے اس کا فکر ہی نہیں، یہ آخرت کا بٹوا ہے۔ یہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، روز محشر کو اللہ کی بارگاہ میں پھر سرخرو ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، آپ ذرا تھوڑا لیٹ آتے ہیں نا، قرآن پاک تھوڑا سا شہید ہو گیا، مسیطیں رکھو، سپارہ شہید ہو گیا، مسیطیں رکھو، کوئی اسلامی کتاب ہے، چل پتر کو نہیں پڑھتا، مسیطیں رکھ گیا، وہ گھر میں کتنے لگی ہیں آیت الکرسی کا، چلو جی اس کو مسیطیں رکھو، یا اللہ یا محمد کا کتنا ہے، مسیطیں رکھو، کی کرنا ہے اس ٹائم پر کرو۔ پھر کہتے ہیں گھر میں رحمت نہیں اترتی، اللہ کا فضل نہیں اترتا، رزق نہیں آتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے ذکر کی محافل، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ ذکر الہی کے حلقے جنت کی تیاریاں ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ نمبر 14، اللہ کریم سے ڈرنے والے اور ذکر کرنے والے کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ نمبر 15، اللہ کریم کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں اور ذکر الہی کرنے والوں پر انبیاء بھی رشک کریں گے، اور وہ نور اور موتیوں کے منبروں پر ہوں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی امیری ہونے کی وجہ سے یا اسے کوئی لالچ ہونے کی وجہ سے نہیں، بغیر لالچ کے اللہ رسول کی رضا کے لیے ایسے شخص پر انبیاء بھی رشک کرتے۔ یہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یا الہ العالمین کیا کہ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس کے اوپر کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ نمبر 16، مجالس ذکر کی غنیمت، قدر و قیمت جنت ہے۔ نمبر 17، جن لوگوں کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 18، آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں۔ نمبر 19، قیامت کے روز بزرگی اور سخاوت والے مساجد میں محافل ذکر منعقد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں بزرگی اور سخاوت والے ہوں گے، سبحان اللہ۔ نمبر 20، اجتماعی طور پہ ذکر کرنے والوں کو آسمان سے ندا دی جاتی ہے، کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک کو یہ ٹاپک انشاءاللہ فروخ آباد میں جو پروگرام ہے 3 تاریخ سے 30 ستمبر سے 9 ستمبر تک 9 محافل ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ بھی بیان ہوں گے، لائیو بیان ہوں گے، دیکھا بھی کیا کریں اور ان کو پھر آگے دوستوں کو بھی بھیجا کریں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد اس لیے تھا کہ میرے مسلمان بھائیوں، جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، یہ 2U کی محفلیں گھروں میں کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر کی محفل منعقد کرو۔ عورتیں گھروں میں کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ 1000 مرتبہ درود شریف، 11000 مرتبہ کل شریف اور 1000 مرتبہ پھر درود شریف۔ بڑی برکات ہے، بڑی برکات ہے۔ میں نے جب بھی اپنی والدہ محترمہ کو فون کرنا دوسرے ملک سے، ماں جی کیا کر رہے ہیں؟ پتر میں دل دسا میں کی کر رہی ہیں؟ اچھا ہوں میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ گیڑ کٹیا، انہوں نے بادام رکھے ہوئے، باداموں کے اوپر پڑے۔ اچھا وہ میں نے مکمل کیا ہے، 11000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف میں نے رات کو پڑھ لی تھی، وہ اس طرح کرتی تھی۔ اب میں یا سلاموں کی جانا ہو یا سلاموں کی تصویر نکالنے لگی، وہ گیڑ نکال۔ اور پتہ کیا فرمایا کرتی تھی؟ پتر میں تین کی گل دساں، میں اپنی ماں کی دسوں، میرے نہ تو بڑا پیار بھی تھا،
ان کی وصیت تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو پھر مجھے دفن کرنا. مجھے فرمانے لگی پتر میں تو نہیں کرتا سا. میں کہا جی ماں جی دسو. فرماتی ہیں مجھے اکثر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں اور مجھے بی بی جی کہہ کے بی بی جی کہہ کے لقب ہے من رسول اللہ بی بی جی. اور ان کو سوتے ہوئے خواب میں تو زیارت ہوتی تھی, جاگتے ہوئے بھی زیارت ہوتی تھی, جاگتے ہوئے. تو یہ گھر میں اسی طرح یہ محفل منعقد کرتی تھی, یہی پڑھتی تھی جو آپ کو بتایا ہے. ایک مرتبہ عورتیں اور بھی بیٹھی ہوئی تھیں تو نزیز کی والدہ محترمہ ایسے کھڑی ہو گئی, کچھ دیر کھڑی رہی, پھر بیٹھ گئی. جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا ماں جی تسی گل دسو, ہاں پتر دسو, اے تسی کھلوتے کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ پتر ہاں ساری باتیں نہیں بتانے والے. نہیں ماں جی دسو تسی کھلوتے کیوں؟ کیونکہ اسرار کے اوپر بھی انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے, اور جب میں کھڑی ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی بیٹھ جاؤ, یہ بڑی بابرکت محفل ہے, اس میں باتیں نہیں کریں, اس میں باتیں. تو گھروں میں یہ محافل منعقد کریں, لیکن اس میں ایک چیز کا احتیاط رکھیں, عورتیں بھی احتیاط رکھیں, باتیں نہیں کرنی. 10-12 عورتیں بیٹھی ہوں تو 1.5-2 گھنٹے میں بندہ پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد کوئی میٹھی چیز پکا کے آپس میں تقسیم کر لیں. میرے دوستوں بھائیوں, یہ 2U کی محفلوں سے یہ 1000 کا کروڑ گنا زیادہ اچھا ہے. رحمت بھی اترے گی, بخشش بھی اترے گی, اور اللہ کا فضل بھی ہوگا, رزق بھی آئے گا, پریشانیاں بھی دور ہوں گی, تکالیف بھی دور ہوں گی. اور گھر کی بہو کو لے کے جب آپ اس طرح کریں گے, چل میرا پتر وضو کر کے میرے نال بیٹھ, چل میرا پتر وضو کر کے, وہ ساس اور نو میں کبھی لڑائی ہو گئی. یہ ایسی پیار والی چیز. اللہ تعالیٰ جل شان مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور بھائیو اس طرف آؤ, عمل صحیح سارا کچھ ہے. ایک افسوسناک خبر یہ ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہی پیارے مرید اور بڑے پیار والے حافظ خالد محمد خالد برسل قضاء الہی سے آج ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو. انا للہ. تو مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہے, آپ شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. مائیں بڑی نعمت ہوتی ہیں جن کو دیکھنا حج مقبول کا سوال. ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھیں تو کیا ہے, حج مقبول کا سوال. جن کی چلی گئی والدین چلے گئے, انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جن کے حیات ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور